اللہ پاک نے ہر نبی کو معجزات دیے۔ اللہ پاک نے ہر نبی کو معجزات دیے اور اس کے مطابق دیے جو اس وقت آواز تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے، اس وقت جادو کی آواز تھی، جادو لوگ سیکھتے تھے، جادو عروج پر تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی وقت کے پیغمبر کو، نبی کو معجزات حالات کے مطابق دیتے ہیں، جس کے معاملہ میں لوگ عروج پر ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی وقت کے پیغمبر کو معجزات دے کر ان کو سبق سکھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات بڑی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا زور اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے۔ پہلا معجزہ عصا کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلیم کو دو معجزات بہت بڑے دیے۔ پہلا معجزہ کیا ہے؟ جناب سیدنا موسیٰ اپنا عصا زمین پر پھینکتے ہیں، بہت بڑا اژدہا بن جاتا ہے، بہت بڑا اژدہا بن جاتا ہے۔ اتنا بڑا اژدہا بن جاتا ہے، جتنی رسیاں پھینکی گئی، جتنے سانپ بنے، وہ اژدہا ان تمام کو نگل گیا۔ دوسرا معجزہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلیم کو دیا۔ آپ بغل میں ہاتھ ڈالتے، اپنا ہاتھ نکالتے تو ہاتھ دیکھنے والوں کے لیے چمک رہا ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی بتانا یہ چاہتے ہیں تم اپنی محنت سے کتنا بھی عروج پالو، اللہ پاک کی ذات سے تم بڑے نہیں ہو۔ سب سے بڑی ذات کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ان کے دور میں حکمت کا عروج تھا، ان کے دور میں طب تھی، علاج تھا، لوگ اس کو سیکھتے تھے، طب کا علم تھا۔ ہر بچہ کی کوشش یہ ہوتی میں ڈاکٹر بن جاؤں، میں لوگوں کا علاج کروں۔ لوگ اس پر دن بہ دن ترقی کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے وقت کے نبی جناب عیسیٰ بن مریم علی نبینا کو بھیجا اور ان لوگوں کو بتایا کہ سب سے زیادہ طب کا علم جو ہے وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جناب عیسیٰ بن مریم کہتے ہیں میں تمہارے پاس آیا ہوں اللہ پاک کی نشانیاں لے کر، اللہ پاک کی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ جناب عیسیٰ بن مریم
اپنی قوم سے کہتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں آپ لوگوں کے پاس، اللہ پاک کی نشانیوں کو لے کر آیا ہوں۔ اللہ پاک کی پہلی نشانی کیا ہے؟ پہلی نشانی یہ ہے میں اپنے ہاتھ پر مٹی پکڑوں اور اپنے ہاتھ کے ذریعے سے پرندہ بناؤں، پھر اس میں پھونک ماروں، اس کو چھوڑ دوں، وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے۔ ایک مٹی شکل بھی خود بنائی، پھر پھونک مارتے ہیں، اللہ پاک پھونک مارنے سے اس میں جان ڈال دیتے ہیں، ایسے اچھاٹتے ہیں، وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، جو مادرزاد اندھے ہیں، جو پیدائشی اندھے ہیں، ان کا میں علاج کرتا ہوں۔ جن پر کوڑ کا مرض ہے ان کا میں علاج کرتا ہوں۔ جناب سیدنا عیسیٰ بن مریم مادرزاد کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے، اللہ پاک بینائی کو لوٹا دیتے، بیمار بندے پر اپنا ہاتھ پھیرتے، اللہ پاک اس کو شفا دیتے۔ اس سے بھی بڑھ کر معجزہ دیا، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مرا ہوا جانور ہو یا مرا ہوا انسان ہو، جناب عیسیٰ بن مریم اس مرے ہوئے جانور کو یا مرے ہوئے انسان کو کہتے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ پاک کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ کھڑا ہو جاتا۔ کتنا بڑا معجزہ دیا۔ جناب عیسیٰ بن فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں بتا سکتا ہوں تم لوگ کیا کھاتے ہو، اپنے گھروں میں کیا کچھ جمع کر کر رکھا ہے۔ اللہ پاک نے جناب عیسیٰ بن مریم کو جو معجزات دیے ہیں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو یقین رکھنے والے ہیں، جو یقین رکھنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح اپنے نبیوں کو، اپنے پیغمبروں کو، ہر ایک کو جس اس دور میں جو آواز ہوتی اس کے مطابق ان کو معجزات عطا فرماتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات دیے۔ حضور کے دور میں علم کا عروج تھا، علم کی آواز تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو وہ معجزات دیا جس کے اندر علم ہے اور ان کے علموں سے بڑھ کر علم ہے۔ حضور کے دور میں لوگ تجربات کرتے، ترقیاں کرتے، جدید جدید چیزیں اپنے علم کے ذریعے سے بناتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو معجزہ ہی وہ دیا کہ سب کے سب کی ڈگریاں، سب کے علم دھرے کے دھرے رہ گئے کہ اتنا بڑا معجزہ آج تک کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں کر سکا کہ راتوں رات مکہ سے مسجد اقصیٰ چلا جائے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ چلا جائے، مسجد اقصیٰ سے عرش معلیٰ تک کا سفر کر لے۔ اتنا عروج کسی کو نہیں، اتنا علم کسی کے پاس نہیں، اتنی بڑی ٹیکنالوجی کسی کے پاس نہیں۔ اس وقت کی جو آواز تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کی آواز کو پست کرنے کے لیے اتنا بڑا معجزہ دے دیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے معراج۔ معراج کا واقعہ سن کر ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایمان والوں کے ایمان میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے، لطف آتا ہے کہ میرے محبوب کو معراج کروایا گیا اور کس خوبصورت انداز سے کروایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے حبیب کے اس معراج کو قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا
इन्नहु हुवस समीउल बसीर, पाक है वो ज़ात, पाक है वो ज़ात हर कमज़ोरी से, पाक है वो ज़ात हर कमज़ोरी से, जो ले गया अपने बंदे को रातों रात मक्का से मस्जिद हराम, मक्का से मस्जिद हराम, किस लिए? लिनुरियहु मिन आयातिना, अल्लाह पाक अपनी निशानियाँ दिखाना चाहते हैं, अल्लाह पाक अपनी निशानियाँ दिखाना चाहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जब भी हम पाक का लफ्ज़ बोलेंगे, इसके साथ हमने ये लगाना है, पाक है वो ज़ात, किस चीज़ से? हर कमज़ोरी से। अल्लाह पाक हर कमज़ोरी से क्या है? पाक है। अल्लाह पाक पर कोई कमज़ोरी मुसल्लत नहीं है। जब पैगंबर के लिए पाक का लफ्ज़ बोला जाता है, इसका माना और मतलब ये होता है कि नबी हर ऐब से पाक है, नबी हर ऐब से पाक है। जब इंसान के लिए पाक का लफ्ज़ बोला जाए, इससे मुराद होता है कि ये इंसान जनाबत से पाक है। जब पाक का लफ्ज़ ज़मीन के लिए बोला जाए, इसका माना और मतलब ये होता है कि ये ज़मीन निजासत से पाक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात हर कमज़ोरी से क्या है? पाक है। कमज़ोरी क्या है? मजमा में एक बंदा सो रहा है, मैं उससे कहूँ कि जनाब जाग जाओ, जनाब जाग जाओ, बेदार हो जाता है। अब ये नींद का आना या सोना, ये कमज़ोरी है या ऐब है? ये कमज़ोरी है, ऐब नहीं है। अगर नींद का आना ऐब होता तो किसी भी नबी को नींद ना आती, कभी भी किसी नबी को नींद ना आती। खाना खाना ये ऐब है या कमज़ोरी? कमज़ोरी है, ऐब नहीं है। अगर खाना खाना ऐब होता, कोई भी नबी, कोई भी पैगंबर खाना कभी भी ना खाता, क्योंकि खाना खाना ऐब है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि खाना खाना ऐब नहीं है। खाना खाना क्या है? कमज़ोरी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात हर कमज़ोरी से क्या है? पाक है। पाक है वो ज़ात जो हर कमज़ोरी से पाक है। ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। एक बंदा कहता है कि जनाब मैं नहीं मानता, अल्लाह पाक ने हवा में इतनी लताफत रखी है, हवा इतनी नरम है, एक फिज़िकल बॉडी कैसे हवा में ऊपर जाए? हालांकि इसकी सिफत तो ये है, ऊपर की तरफ कोई चीज़ फेंकी जाए, उससे कहीं ज़्यादा रफ्तार के साथ वो चीज़ वापस आती है ज़मीन की तरफ। तो कैसे एक इतना बड़ा जिस्म, जबकि आप लोग कहते हो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म भारी है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम में जो ताकत है, वक़्त के किसी भी शख्स में इतनी बड़ी ताकत नहीं है। इतना वज़न लेकर कैसे हवा में उड़ सकते हैं? मैं इसका आसान सा जवाब ये देता हूँ कि इंसान सोचता है अपनी अकल से, इंसान सोचता है अपनी अकल से। इंसान ये नहीं सोचता कि ले जाने वाली कौन सी ज़ात है। नबी ने ये तो नहीं कहा मैं चला गया, बल्कि अल्लाह पाक कह रहे हैं मेरा नबी नहीं गया बल्कि लेकर मैं गया हूँ। मादी चीज़ों की ज़रूरत हम लोगों की होती है, मौसम की ज़रूरत हमको होती है, पानी की ज़रूरत हमको है, हवा की ज़रूरत हमको है, आग की ज़रूरत हमको है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हवा में लेकर गए, अल्लाह पाक हवा के भी मोहताज नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आग है, आग में जलाने की सिफत है। वक़्त के पैगंबर जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह को
آگ میں بچا کر دکھا دیا۔ اللہ پاک بتانا چاہتے ہیں اللہ پاک کو مادی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس میں کسی بھی چیز کی ان کو ہیلپ کی، موسم کی، بارش کی، ہوا کی، دن کی، رات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اور ہر وقت قادر ہے، ہر وقت قادر ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات ہر کمزوری سے جو لے گیا اپنے بندے کو۔ اللہ پاک کیا فرما رہے؟ لے گیا اپنے بندے کو۔ نبی کو کیا کہا؟ اپنے بندے کو۔ برسول ہی نہیں کہا، اپنے رسول کو۔ کیا کہا ہے؟ اپنے بندے کو۔ برسول ہی، رسول نہیں کہا، بلکہ رسول کہنے میں شان ہے، آن ہے، مقام ہے، عزت زیادہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے برسولہ کا لفظ نہیں کہا، بعبدہ کا لفظ کہا ہے۔ اس وجہ سے کہا بندہ چاہے کتنا بھی عروج پالے، بندہ بندہ ہوتا ہے اور خدا خدا ہوتا ہے۔ اللہ پاک یہ بتانا چاہتے ہیں، اللہ پاک یہ بتانا چاہتے ہیں انسان چاہے کچھ بھی بن جائے پھر بھی وہ اللہ کا بندہ ہے۔ رب کا، خدا کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بندے کے اندر اللہ پاک نے عبدیت رکھی ہے اور عبدیت نکھرتی ہے جھکنے سے۔ جس میں جتنا زیادہ جھکاؤ ہوگا اس میں اتنا ہی زیادہ نکھار پیدا ہوگا۔ عبدیت کیا ہے؟ عبادت ہے۔ نماز عبدیت ہے، قیام عبدیت ہے، رکوع عبدیت ہے، سجدہ عبدیت ہے۔ ایک رکعت میں اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا ایک رکعت میں صرف ایک دفعہ قیام کرنا ہے، ایک رکعت میں صرف ایک دفعہ رکوع کرنا ہے، لیکن ایک رکعت میں سجدے کتنے کرنے ہیں؟ 2۔ ایک رکعت میں سجدے کتنے کرنے ہیں؟ 2 سجدے کرنے ہیں۔ اللہ پاک بتانا چاہتے ہیں ایک مرتبہ جب بندہ گرتا ہے اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اس تکبیر کو بلند کرتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ پاک اس کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تیرا سب سے پہلا مبدا، اللہ پاک اس کو تصور یہ دینا چاہتے ہیں کہ اے انسان تیری تخلیق جو ہے وہ سب سے پہلے اس مٹی سے ہے۔ اللہ پاک بار بار اس مٹی کو اس کو دکھا رہے ہیں۔ نظر بھی زمین پر ہے، سجدہ بھی زمین پر ہے۔ پہلے سجدہ سے اللہ پاک بتانا چاہتے ہیں کہ تیرا مبدا جس سے تیری تخلیق ہوئی ہے، جس سے تو پیدا ہوا ہے وہ مٹی ہے، مٹی سے پیدا ہوا۔ ایک سجدہ کر کر بیٹھ جاتا ہے، تھوڑی سی بیٹھک کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بتانا چاہتے ہیں یہ تیری دنیا ہے، یہ تھوڑے سے وقت کا بیٹھنا یہ تیرے لیے کیا ہے؟ دنیا کی مثل ہے۔ پھر بندہ دوسرا سجدہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی تسبیح پڑھتا ہے، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ پاک دوسرے سجدہ کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں اپنے بندے کو، پہلے سجدے سے یہ بتایا اس مٹی سے تو پیدا ہوا ہے، تھوڑی سی بیٹھک کی، سمجھا دیا یہ تیری دنیا ہے۔ پھر دوسرا سجدہ کیا، اللہ پاک بتانا یہ چاہتے ہیں اسی مٹی میں تو نے جانا ہے، اسی مٹی میں تو نے جانا ہے۔ انسان کے اندر جتنی عبدیت ہوگی اتنا ہی اس کے اندر نکھار آئے گا۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب نبی کو بعبدہ کی بجائے
برسولہ کہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہر کمزوری سے پاک ہے، جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ پاک نے کہا راتوں رات، کیا کہا؟ راتوں رات۔ اب ایک بندہ سوال کرتا ہے، جناب جب تک زمین پر تھے اس وقت تو رات دن کا سلسلہ تھا، کیونکہ سورج تو زمین پر نکلتا ہے، جب سورج زمین پر نکلتا ہے دن ہو جاتا ہے، جب سورج زمین سے چھپ جائے رات ہو جاتی ہے، جب انسان زمین کے احاطہ سے اوپر چلا جائے، آسمانوں پر چلا جائے، تو آسمانوں پر جا کر تو رات اور دن کا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ آسمانوں میں نہ تو زمین ہے، جب زمین نہیں تو وہاں دن بھی نہیں ہو سکتا، وہاں رات بھی نہیں ہو سکتی، وہاں ایک اس کا اپنا ایک نظام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ علماء کرام اس کا جواب یہ دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو سفر کروایا ہے وہ رات کے حصہ میں کروایا ہے، وہ رات کے حصہ میں کروایا۔ مسجد اقصیٰ سے اوپر کا جو سفر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک کے دوسری جگہ میں بیان فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی معراج کو 2 جگہ بیان فرمایا۔ کتنی جگہ؟ 2 جگہ، ایک دفعہ 15واں سپارے میں اور دوسری جگہ سورہ نجم میں، دوسری جگہ سورہ نجم میں۔ سورہ نجم میں رات کا سفر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کا بیان فرمایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو معراج کروائی۔ معراج کس وجہ سے کروائی؟ اس وجہ سے کروائی کہ حضور علیہ السلام پریشان ہو گئے جب آپ کے چچا بھی اس دنیا سے چلے گئے اور آپ کی چہیتی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی سب سے چہیتی اور پہلی بیوی ہے، انتقال کر گئی۔ ہر خاوند کی فطرت میں ہے پریشان ہونا، بیوی کی جدائی کی وجہ سے بندہ پریشان ہو ہی جاتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہو گئے کہ آپ نے اس سال کو عام الحزن کہا، یعنی غم کا سال۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس غم کی فضا کو دور کیا، ماحول کو چینج کیا۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو آسمانوں کی سیر کروائی۔ جس طرح ہم میں سے کوئی بندہ، فیملی میں سے کوئی بھی بندہ پریشان ہو جاتا ہے، گھر کے بڑے کہتے ہیں اس کی پریشانی کم کرنے کا حل یہ ہے جگہ بدل دی جائے، اس کو سیر کروائی جائے، اس کو اچھے کھانے کھلائے جائیں، اچھی جگہ اس کو لے جایا جائے، ہو سکتا ہے اس کا موڈ چینج ہو جائے، اس کا غم کم ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اپنے پیارے حبیب کے غم کو ہلکا کیا معراج کروا کر۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے پہلے آپ کا شق صدر کیا گیا، سینہ چاک کیا گیا۔ جس طرح ہم میں سے کوئی شخص حج کے لیے جاتا ہے، جدہ ایئرپورٹ پر پوچھا جاتا ہے کہ جناب ٹیکہ لگوایا ہے یا نہیں، وہ ٹیکہ کس وجہ سے لگوایا جاتا ہے؟ اس وجہ سے تاکہ وہاں کی آب و ہوا ہم کو نقصان نہ دے دے۔ اس سے پہلے انجیکشن لگوایا جاتا ہے تاکہ وہاں کا ماحول کی وجہ سے یہ بیمار نہ پڑ جائے، وہاں کا پانی اس کو بیمار نہ کر دے، وہاں کی ہوا اس کو بیمار نہ کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو معراج کروائی، زمین سے آسمان کی طرف لے کر جانا ہے۔ آسمان کا ماحول اور ہے، آسمان کی فضا اور ہے، آسمان کی فضا گرم ہے، آسمان کی فضا گرم ہے، اس کے اندر شدت ہے، اللہ پاک نے اس میں گرمی رکھی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروانے سے پہلے آپ مسجد حرام میں
لیٹے ہوئے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آپ کو اٹھاتے ہیں، آپ کا سینہ چاک کرتے ہیں، جنت سے ایک خوبصورت پلیٹ لائی جاتی ہے جس میں اللہ پاک کی طرف سے حکمت کا نور رکھا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو دیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام آپریشن کرتے ہیں، آپریشن بھی اتنے جدید طریقے سے میرا اور آپ کا آپریشن ہو، خون بہتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سرجری ہوئی، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا۔ میری اور آپ کی سرجری ہو، ٹانکے لگائے جاتے ہیں، کئی سال تک ٹانکوں کا نشان ختم نہیں ہوتا۔ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں ساری زندگی ان کے ٹانکوں کا نشان ختم نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی سرجری کروائی اس انداز سے کہ حبیب کے سینے پر کوئی بھی نشان نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سینہ چاک کروایا، دل دھوایا زمزم کے پانی سے، اور اس میں حکمت اور نور رکھا گیا تاکہ آسمان کی فضا کو برداشت کر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو معراج کروایا اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے۔ بقیہ سفر انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا آنا اور میرا خطبہ جمعہ دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔